جون کی ایک گرم دوپہر، تہران کی ایک سادہ سی مسجد، اور وہ چند سیکنڈ جس نے ایران کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ وہ ہفتے کا دن تھا اور تاریخ تھی 27 جون 1981۔ تہران کے جنوبی علاقے میں واقع مسجد ابوذر میں معمول کے مطابق نماز ظہرین ادا کی جا چکی تھی۔ نماز کے بعد مسجد میں ایک نشست شروع ہونے والی تھی جہاں لوگ براہ راست اپنے سوالات ایک معروف انقلابی رہنما سے پوچھنے والے تھے۔ اس نشست کے میزبان تھے علی خامنئی، لیکن اس دن مسجد میں آنے والے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ نشست صرف سوال و جواب تک محدود نہیں رہے گی۔ چند لمحوں بعد یہاں ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو نہ صرف ایک شخص کی زندگی بلکہ سیاسی تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے وقت کو تھوڑا پیچھے لے جانا پڑے گا، جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، جس کے نتیجے میں شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور انقلاب کے بانی آیت اللہ روح اللہ امام خمینی کی سربراہی میں نیا نظام قائم ہوا۔ ایران کا نام بدل کر اب اسلامی جمہوریہ ایران رکھ دیا گیا تھا۔ انقلاب کے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا تھا۔ نئی حکومت کے اندر مختلف ادارے تشکیل پا رہے تھے اور پرانی قوتیں اپنی جگہ کھو رہی تھیں۔ اسی دور میں علی خامنئی بھی ان شخصیات میں شامل تھے جو انقلاب کے بعد ریاستی ڈھانچے کا حصہ بنے۔ وہ انقلابی کونسل میں شامل ہوئے اور جلد ہی نئی حکومت کے اہم چہروں میں شمار ہونے لگے۔ لیکن انقلاب کے فوراً بعد ایران میں استحکام نہیں آیا۔ ملک کے اندر شدید سیاسی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف نئی انقلابی قیادت تھی اور دوسری طرف مختلف نظریاتی گروہ تھے جو نئے نظام سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان میں ایک اہم نام مجاہدین خلق کا تھا۔ مجاہدین خلق جو اسلامی اور مارکسی نظریات کے حامل شدت پسندوں کا گروہ تھا، انقلاب ایران میں تو پیش رہا، لیکن جلد ہی اس کی آیت اللہ خمینی سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ادھر انقلابی حکومت نے متعدد تنظیموں پر پابندی لگا دی اور اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس کے جواب میں بعض گروہوں نے زیر زمین مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی عرصے میں ایک اور بحران بھی ایران کو درپیش تھا۔ مغربی سرحد پر ایران اور عراق کی جنگ جاری تھی۔ جنگ کی وجہ سے ملک کی سلامتی کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو چکی تھی۔ ایسے میں اندرونی سیاسی کشمکش مزید خطرناک شکل اختیار کر رہی تھی۔ اب آتے ہیں واپس علی خامنئی کی طرف، جو اس وقت تہران کے امام جمعہ تھے۔ ایران میں امام جمعہ محض ایک نماز پڑھانے والے پیش نماز کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک اہم سیاسی اور مذہبی عہدہ ہے، اور ملک کے ہر شہر میں امام جمعہ کا تقرر براہ راست رہبر اعلیٰ یعنی سپریم لیڈر کی جانب سے ہوتا ہے۔ جبکہ تہران کے امام جمعہ کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ منصب اگر سپریم لیڈر خود نہ سنبھالے تو سب سے جید عالم کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ علی خامنئی کی علمی فضیلت کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سپریم ڈیفنس کونسل میں روح اللہ امام خمینی کے نمائندے کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ حال ہی میں جنگ کے محاذ سے واپس آئے تھے اور مختلف اجتماعات میں عوام سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک نشست مسجد ابوذر میں رکھی گئی تھی۔ نماز کے بعد مسجد میں لوگ بیٹھ گئے۔ ماحول نسبتاً غیر رسمی تھا۔ یہ ایک کھلی نشست ہوتی تھی جہاں عام لوگ سوال پوچھ سکتے تھے اور رہنما براہ راست جواب دیتے تھے۔ علی خامنئی ایک میز کے پیچھے بیٹھے تھے جس پر کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ اسی دوران مجمع کے اندر سے ایک نوجوان آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس کی عمر 25 برس تھی۔ وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا، گھنگھرالے بال تھے، چہرے پہ داڑھی تھی اور چیکر کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر تھا۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا اور میز کے قریب پہنچ گیا۔ ایسے اجتماعات میں تقریر ریکارڈ کرنا معمول کی بات تھی، اس لیے اس کے ہاتھ میں موجود ٹیپ ریکارڈر نے کسی کو زیادہ متوجہ نہیں کیا۔ نوجوان نے وہ ریکارڈر میز پر رکھ دیا، بالکل وہیں جہاں خامنئی کے کاغذات پڑے تھے۔ اس ٹیپ ریکارڈر پر ایک چھوٹی سی پرچی بھی چسپاں تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ کے لیے فرقان گروپ کا تحفہ ہے۔ اس دوران نشست جاری تھی اور علی خامنئی ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ سوال خواتین کے حقوق سے متعلق تھا۔ ٹیپ ریکارڈر رکھے جانے کے تقریباً 1 منٹ بعد اس میں سے سیٹی کی آواز آئی اور اچانک ایک زوردار دھماکہ ہو گیا۔ مسجد کے اندر بیٹھے لوگ ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا ہوا ہے۔ دھماکہ، دھواں اور چند سیکنڈ میں منظر بدل گیا۔ اس لمحے
علی خامنئی اپنی نشست سے ایک طرف جھک گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ان کے سفید عمامے اور عبا پر خون کے چھینٹے پڑ چکے تھے۔ ٹیپ ریکارڈر کے اندر نصب بم پھٹنے سے مسجد کے اندر افراتفری پھیل گئی۔ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ فوری طور پر آگے بڑھے تاکہ علی خامنئی کو اٹھا سکیں۔ انہیں فوری طور پر قریبی کلینک لے جایا گیا، لیکن وہاں سہولیات ناکافی تھی۔ اسی لیے ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ انہیں فوراً بڑے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد انہیں بہالو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ راستہ آسان نہیں تھا، شہر میں ٹریفک تھی، دھماکے کی خبر پھیل چکی تھی اور فضا میں بے چینی بڑھ چکی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسپتال پہنچنے کے سفر کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب ان کے ساتھ موجود لوگوں کو لگا کہ شاید علی خامنئی دم توڑ چکے ہیں۔ جب انہیں ہسپتال لایا گیا تو ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ ٹیپ ریکارڈر کے دھاتی حصے اور اس میں رکھے گئے بم کے چھرے سینے اور بازو میں دھنس گئے تھے۔ سینے کا حصہ جل چکا تھا اور دایاں ہاتھ بری طرح سوج چکا تھا۔ علی خامنئی کی تشویشناک صورتحال دیکھ کر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے فوراً آپریشن شروع کیا۔ سرجنز کے مطابق دھماکے کی شدت نے ان کے دائیں بازو کے اعصاب کو شدید نقصان پہنچایا۔ ہڈیاں اور پٹھے بری طرح سے متاثر ہوئے۔ ان کے پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچا تھا، جس کی وجہ سے کچھ عرصے تک ان کی آواز متاثر رہی۔ طبی معائنے کے دوران ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ ان کی شارک بالکل معمولی فاصلے سے محفوظ رہی تھی۔ اگر دھماکے کے ٹکڑے چند ملی میٹر اور آگے چلے جاتے تو شاید وہ موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ سرجری کئی گھنٹے جاری رہی۔ ڈاکٹروں نے پوری کوشش کی کہ بازو کی حرکت کو بچایا جا سکے، لیکن اعصاب کو پہنچنے والا نقصان بہت شدید تھا۔ آخر کار یہ واضح ہو گیا کہ دایاں بازو مکمل طور پر پہلے جیسا کام نہیں کر سکے گا۔ علی خامنئی جب سرجری کے بعد ہوش میں آئے تو ان کا دایاں ہاتھ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے ایک کاغذ پر پہلا سوال لکھا کہ مسجد میں موجود دوسرے لوگ تو زخمی نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال لکھا کہ ان کا ہاتھ کیسا رہے گا۔ انہیں بتایا گیا کہ دایاں ہاتھ شاید دوبارہ کام نہ کر سکے، تو انہوں نے جواب میں کہا، مجھے ہاتھ کی ضرورت نہیں، بس دماغ اور زبان کام کرتے رہیں۔ اس بم دھماکے کے اگلے روز ایران میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس دن اسلامک ریپبلکن پارٹی کے مرکزی دفتر میں بم دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں ایران کے اہم انقلابی رہنما محمد بہشتی سمیت 70 سے زیادہ حکومتی شخصیات ہلاک ہو گئیں۔ اس دھماکے کی ذمہ داری بھی مجاہدین خلق پر عائد ہوئی، جبکہ اوپر تلے کے ان دونوں واقعات کو وسیع تر مہم کا حصہ قرار دیا گیا۔ علی خامنئی اس دوران اسپتال میں زیر علاج رہے۔ ان کے زخموں کو بھرنے میں وقت لگا۔ دایاں بازو مستقل طور پر متاثر ہونے کی وجہ سے انہوں نے روزمرہ کے بیشتر کام بائیں ہاتھ سے کرنا شروع کیے۔ لکھنا، دستخط کرنا اور دیگر کام انہوں نے بائیں ہاتھ سے سیکھے۔ ایران کے لیے یہ سال کافی ہنگامہ خیز رہا۔ 30 اگست 1981 کو ملک کے صدر محمد علی رجائی تہران میں قاتلانہ حملے میں مارے گئے۔ اس کے بعد نئے صدارتی انتخابات ہوئے، جس میں علی خامنئی نے بھی حصہ لیا۔ 13 اکتوبر 1981 کو وہ ایران کے تیسرے صدر منتخب ہوئے۔ وہ اس عہدے پر مسلسل 2 مدت یعنی 1981 سے 1989 تک فائز رہے۔ 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد ایران کی مجلس خبرگان رہبری نے علی خامنئی کو ملک کا سپریم لیڈر منتخب کیا، جو اپنی شہادت 28 فروری 2026 یعنی تقریباً 37 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس تمام عرصے میں اگرچہ بازو کا زخم بھر چکا تھا، لیکن دایاں بازو کبھی پہلے جیسا نہ ہو سکا۔ وہ بازو جو ایک دھماکے کے بعد ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا تھا، برسوں تک عوامی اجتماعات اور سرکاری تقاریب میں ویسا ہی نظر آتا رہا، لیکن اسے عبا کے نیچے رکھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود معذوری سے رہبری کے اس سفر میں وہ مزاحمت کی علامت رہے۔